استغفر اللہ. یہ تمہاری حاجات کیسے پوری کرے گا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. ہمارے حضرت جب یہ آیت تلاوت کرتے تھے نا، ایسے جوش میں ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی اور فرماتے تھے مجھے وجد آ رہا ہے، جوش آتا تھا حضرت کو اس آیت. ایک دفعہ حضرت کا بیان ہم لوگ لکھا کرتے تھے، تو یہ والی آیت جب ہم لکھ رہے تھے تو لکھ کے حضرت کو دکھائی. حضرت نے اس آیت کی تصحیح کریکشن کروائی نا کہ یہ یوں ہے. تو کریکشن کے وقت تو انسان کا لہجہ سیدھا سادہ ہوتا ہے نا، یعنی اس وقت تو بیان بھی نہیں کر رہا، اس آیت کی تلاوت بھی مقصد نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد کو غلط پڑھے تو آپ اس کو سمجھاؤ گے بھائی قل هو اللہ احد ہے، قل هو اللہ وحد نہیں ہے، ایسے بتاؤ گے نا، اس میں جوش تھوڑی آئے گا آپ کو. لیکن حضرت اس آیت کی کریکشن کروا رہے تھے اور اونچی آواز ہو گئی. آتے تھے نا کہ وہ جو ہندو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پراٹھا رکھا ہوتا ہے، یہ سونگتے ہیں کھاتے نہیں ہیں، فائدہ اٹھا لیتے ہیں بس. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو، اس مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا، اے انسانوں. اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، سب ہیں. اے انسانوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو، اسے غور سے سنو. اب قرآن کے اس اسٹائل سے، اس انداز سے لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی پیچیدہ مثال ہوگی، ہے بھائی؟ ایسا ہی لگتا ہے نا، اتنی پیچیدہ مثال ہوگی جو کھوپڑی میں آئے گی نہیں. تبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی ڈائریکٹ مثال بیان کر دیتا نا. بھائی ہم جب کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو تمہید باندھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ہم ڈائریکٹ مثال پہ آ جاتے ہیں، فار ایگزامپل کہہ دیتے ہیں نا. لیکن جب مثال پیچیدہ ہو، مشکل ہو، تو پھر ہم پہلے تمہید قائم کرتے ہیں. ارے بھائی ذرا رکو، میں تمہیں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. یعنی مثال دینے سے پہلے یہ جملہ لے کر آئیں گے تاکہ اس کے کان کھڑے ہو جائیں. قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا میں بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ قرآن کو مانتے نہیں، اللہ کو مانتے نہیں. یہ جب اللہ کا نام آ جائے گا نا بیچ میں کہ میں کر رہا ہوں تو کہیں گے بھائی اللہ کر رہا ہے، ہم نہیں مانتے اللہ کو. اللہ کہہ رہے چھوڑو کون بیان کر رہا ہے، مثال کو فوکس کرو، مثال ہے کیا. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہے اس کو چھوڑو، بیان کون کر رہا ہے. ضربت مثلا نہیں ہے، ضرب مثل پیسو وائس ہے، فعل مجہول ہے. ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، چھوڑو کون بیان کر رہا ہے، اس کو مت دیکھو کیونکہ تمہیں تو ہم سے چڑ ہے. اللہ کر رہا ہے، نبی کر رہے ہیں، تم بولا یار یہ نہیں، ہم نہیں، چھوڑو اس کو، اس مثال کا جواب لے کر آؤ بس. مثل فاستمعوا له، اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مندروں میں بیٹھے ہوئے ہو جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے، لن یخلقوا ذبابا، یہ سنگ دل محبوب قدموں میں لانا، یہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا ہندو لوگ مندروں میں جا کے. آج کل تو دنیا میں اور کوئی غم ہے ہی نہیں، بس یہی دنیا میں سب سے بڑا غم رہ گیا ہے. روٹی روزی سنگ دل محبوب، نرم دل تو کسی کا محبوب ہے ہی نہیں، سارے سنگ دل ہی ہیں. تو سنگ دل محبوب قدموں میں لانا، روٹی دلا دینا. اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، کہ یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی پیدا کرنے پر بھی یہ قادر نہیں ہے. آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ جو بھگوان پراٹھوں کی خوشبو سونگھ رہا ہے نا یہاں بیٹھ کے، خوشبو سونگھ رہا ہے اور تم سمجھتے ہو اس میں اتنی انرجی آ جاتی ہے کہ تمہاری بگڑی بنائے گا، یہ تمہارے مسائل کہاں سے حل کرے گا. یہ جو مٹھائی اس کے سامنے تم نے رکھی ہے، مکھی اگر اس مٹھائی میں سے کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ مکھی سے وہ مٹھائی چھڑوا نہیں سکتے. جو بھگوان مکھی سے مٹھائی نہ چھڑا سکے وہ جیل سے، پولیس سے تمہارا قیدی کہاں سے چھڑائے گا. وہ اس لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں ہمارا بھائی جیل میں چلا گیا ہے، پولیس والوں سے بھگوان ہمارے بھائی کو بولو بچا لو. کانسیپٹ ہے بھائی، ہم کسی کا، ہمارے ایک نظریہ ہم اس کو پیش کر رہے ہیں نا. قرآن کی آیت ہے یہ. فاستمعوا لہ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا جو عبادت کرنے والا وہ بھی کمزور، جس کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور، دونوں کمزور ہیں تو مسائل حل نہیں ہوں گے. مسئلے حل ہوتے ہیں کمزور جب طاقتور سے رابطہ کرتا ہے.